السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی زیر صدارت جو کل پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، اس کی خبریں آج آپ دیکھ بھی چکے ہیں، اور مختلف جو تھیں اس کے حوالے سے چیزیں جو سامنے آئیں، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گورنر پنجاب کے جو مختلف حوالوں سے اختیارات تھے، خاص طور پر ان کے جو یونیورسٹیوں کے حوالے سے اختیارات تھے کہ وہ وائس چانسلر لگا سکتے تھے، بطور چانسلر ایک رول پلے کرتے تھے، وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس رول کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب جو گورنر پنجاب ہوں گے، جو وفاق کے نمائندے، صدر کے نمائندے ہوں گے، وہ یونیورسٹی کے چانسلر نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے فیصلہ بھی ہو گیا اور ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے کہ گورنر کو ریپلیس کیا جائے ماہرین تعلیم کے ساتھ، ریٹائرڈ بیوروکریٹس کے ساتھ اور اعلیٰ عدالتوں کے جو سینئر جج ہیں ان کے ساتھ۔ تو پھر وائس چانسلر کی تقرری کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے ایک سرچ کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جیسے کہ پہلے بھی ابھی بھی قائم کی گئی تھی، وہ قائم کی جائے گی۔ کچھ گورنر کے اختیارات تھے جو مشرف دور میں دیے گئے تھے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے، کچھ دو کوٹا تھا کچھ، وہ کوٹا بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ گورنر کے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے اور مجھے اس کے نتیجے میں لگتا ہے کہ شاید تنازعات جو ہیں وہ لامحدود ہو جائیں گے۔ کیا بنے گا، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ صرف اور صرف اسی طرح ہے کہ آئین کے مطابق 18ویں ترمیم کے مطابق جب تعلیم کو صوبائی سبجیکٹ جو ہے پروونشل سبجیکٹ قرار دیا گیا ہے، تو اس کے بعد ایک چیز کو جو رولز ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس کے تحت کیا جا رہا ہے، گورنر سے جو اختیارات لے کر صوبائی حکومت کو اسی طرح دیے جا رہے ہیں جس طرح 18ویں ترمیم تقاضا کرتی ہے، یا اس کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ مسلم لیگ نون کے شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسہ سے اختیارات واپس لے لیے ہیں؟ سیاسی پہلو بھی ہے، انتظامی پہلو بھی ہے، دونوں پہلوؤں سے بات کریں گے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں سلمان غنی صاحب کا، ایڈیٹر ہیں روزنامہ دنیا کے، یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس حوالے سے رات بھی انہوں نے جو خبر بریک کی، ہم دیکھ رہے تھے، آپ کو تفصیلات جانیں گے، کیا تفصیلات ہیں کیا یہاں پر، اور خالد چوئی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، وفاق کے حامی ہیں۔ جی بڑے بہت بہت شکریہ خالد چوئی صاحب، آپ بھی یہاں پر تشریف لائیں۔ یہیں پر موجود ہیں ڈاکٹر مہر سعید اختر صاحب۔ میرے جو پہلے دو مہمان ہیں وہ تو بات کریں گے سیاسی پہلوؤں سے خاص طور پہ، لیکن میں انتظامی پہلوؤں کو بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے کیا اثرات کیا مرتب ہوں گے، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر مہر سعید اختر صاحب جو کہ صدر ہیں پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے، میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ میرے خیال سیاست شروع کرنے سے پہلے مہر سعید اختر صاحب سے پوچھتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں جی گورنر پنجاب، جو ہمیں ہمیشہ سے ایک سامنے چیز آ رہی تھی کہ چانسلر ہوتے تھے، جاتے تھے، وہ ڈگریاں وغیرہ بھی دیتے تھے، چاہے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام جو امور تھے وہ گورنر کی طرف ہی جاتے تھے، یونیورسٹیوں کے ایچ ای سی سے جو فنڈز آتے تھے چونکہ وفاق کی طرف سے آتے تھے اس میں بھی رول پلے کرتے تھے، اب نہیں ہوں گے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ایسا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے آپ اگر دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں جو جیسے آپ نے کہا انتظامی امور کے حوالے سے صورتحال دیکھیں، اگر آپ اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں 13 میں سے 5 ڈین کام نہیں کر رہے، ملتان یونیورسٹی میں 6 میں سے 5 ڈین اپائنٹ ہی نہیں ہوئے۔ اچھا، اپوائنٹ نہیں ہوئے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اپریل سے لے کے آج تک ملتان یونیورسٹی کا وائس چانسلر اپائنٹ نہیں ہو سکا، بجٹ پاس نہیں ہوا۔ آپ سوچیں وہاں کیسے کام ہو رہا ہوگا۔ صحیح۔ فیڈریشن جو ہماری ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی، 72 یونیورسٹیز کی، 17,000 اساتذہ کی نمائندہ نے پچھلے سال ریزولوشن کیا تھا انہی حالات کو دیکھتے ہوئے۔ یہ تو اب تو صورتحال وسط ہو چکی ہے نا، ایک کانفلکٹ شروع ہو گیا ہے، چونکہ گورنر کسی اور پارٹی کے ہیں، وزیر اعلیٰ نام جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، یا جو اخبارات میں آپ سب پڑھ چکے ہیں 6 یونیورسٹیوں کے حوالے سے جو خاص طور پہ تنازع بھی چلتا رہا، جی آپ دیکھنا اس میں کیا ہوا، جلدی سے دیکھیں ذرا اس کو۔ سرچ کمیٹی بنائی گئی، ہم اس کے مخالف ہیں، ہم سمجھتے ہیں یونیورسٹی کیلنڈر میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اسی کو اختیار کیا جائے۔ لیکن مان لیا سرچ کمیٹی بن گئی، دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں، یہاں بھی تبدیلی آئی ہے، سرچ کمیٹی نے فیصلے کیے، ان نے پینل بھیجے 1 2 3 کر کے، 2 یونیورسٹیوں میں نمبر 1 کو لگا دیا گیا، باقی 2 یونیورسٹیاں ابھی تک پڑی ہے۔ سرگوزا یونیورسٹی میں نمبر 1 کو نہیں لگایا گیا، ملتان میں نہیں لگایا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے کھیل تماشا نہیں بننے چاہیے۔ اچھا، انتظامی امور کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ پاکستان کی ہائر ایجوکیشن فرسٹ ٹائم ان دی لائف آف پاکستان اتنی اچھی ہوئی ہے، اب ہمارے ریسرچ ہو رہی ہے، صورتحال بہتر ہو رہی ہے، ہمیں امید ہے اور اچھی ہوگی۔ آپ نے قرارداد منظور کی تھی کہ گورنر کو چانسلر نہیں ہونا چاہیے، کہ گورنر اور چانسلر یہ 2 عہدے الگ کر دیے جائیں، اور اس کی وجہ سیاسی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایجوکیشن کے یونیورسٹیز کے معاملات کو دیکھ سکے۔ آپ دیکھیں پچھلے 4 سال سے گورنر کرتا کیا جی، وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، گورنر ہاؤس میں بیٹھا رہتا ہے، آپ دیکھیں اس کی پھر کیا وجوہات ہیں کہ پچھلے 4 سال سے پنجاب یونیورسٹی کی سینٹ کا اجلاس نہیں ہوا،
پچھلے کتنے جو کانوکیشن ہوئے ہیں، جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا اچھا ہے، ڈیکرم اچھا لگتا ہے، چانسلر آ رہا ہے، لوگ اچھا آنر فیل کرتے ہیں، صحیح، لیکن کتنے ہمارے کانوکیشن میں کوئی بھی نہیں آیا، چانسلر بھی نہیں آیا، چیف منسٹر بھی نہیں آیا. یہ صورتحال ہے انتظامی امور کی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشنز پورے ملک کی اور فیڈریشن کو اعتماد میں لیا جائے اس ایشو پر، اور اس کی روشنی میں ایک اچھا ایسا فیصلہ کیا جائے جو تھوڑی دیر چل بھی سکے. ابھی آپ کو اعتماد میں لیا گیا پروفیشنلز کو، اسٹیک ہولڈرز کو، اس کے بغیر یہ فیصلہ؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ریزولوشنز اور ہماری جو پچھلے عرصے کی چیز، اس کی روشنی میں یہ غالباً ان سوچنے پہ یہ مجبور ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں اور آخرکار یہ ایک اچھی لائن کی طرف. سلمان غنی صاحب، آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی بات ہوئی، کیبنٹ کے حوالے سے بھی جو ڈیسیژن سامنے آیا، ساری بحث بھی آپ کے علم میں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی سادہ ہے کہ یونیورسٹیوں کو مزید مالی اور انتظامی خود مختاری دی جا رہی ہے؟ یہ اتنا ہی سادہ ہے کہ جو چانسلر کا عہدہ جس طرح فرما رہے ہیں میر صاحب، اس کو الگ کیا جا رہا ہے؟ یہ بالکل سادہ سا ایک روٹین کا عمل ہے 18ویں ترمیم کے بعد. دیکھیں نجم، 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ نے خود اپنے ابتدائیہ میں یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کے شہباز شریف پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسہ پر اثر انداز ہوتے نظر آ رہے ہیں. بات یہ کہ یہ صورتحال صرف پنجاب کی سطح پہ ہے، آپ باقی 3 صوبوں میں دیکھ لیں، وہاں تو گورنر اور چیف منسٹرز کے حوالے سے ایسی صورتحال نہیں ہے. جہاں تک یونیورسٹی کا معاملہ ہے، میر صاحب نے جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یونیورسٹیز کو اپنا بندہ کلچر سے بالاتر ہونا چاہیے. اور پنجاب یونیورسٹی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. پنجاب کی دیگر یونیورسٹیز کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے ایک تماشا لگا ہوا ہے چیف منسٹر اور گورنر کے درمیان. کچھ گورنر کے اپنے بندے ہیں، کچھ کی چیف منسٹر صاحب نے. دیکھیں، جب آپ جمہوری دور ہے تو جمہوری دور میں جب آپ نے پاورز جو ہیں 18 امینڈمنٹ کے تحت چیف منسٹرز کو دی ہیں، تو پھر وہ چیف منسٹرز کی ان جو پاورز کا پاس کیا جانا چاہیے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو کل صوبائی کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں لینڈ ریکوزیشن ایکٹ جو تھا 1998 کے تحت 2002 میں گورنرز کو مشرف دور میں یہ پاورز دی گئی تھی کہ وہ ہاؤسنگ اسکیموں میں 2 یا 3% کوٹا جو ہے وہ ان سرکاری ملازمین کو جو اپنی سرکاری ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے وفات پا جائیں یا اپاہج ہو جائیں، وہ مختص کر سکے گا. اور جب 18 امینڈمنٹ ہوئی تو وہ پاورز جو ہیں وہ چیف منسٹرز کے پاس آ گئی. اور یہ ویسے مشرف دور میں جب یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت تو وزیر اعلیٰ کا دفتر موجود ہی نہیں تھا. اس وقت جو آئین جو پھر آٹومیٹکلی جب جمہوری دور بحال ہوا، آپ دیکھیں کہ باقی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ گورنر کو کوئی کرٹیل کیا گیا ہے، گورنر کو محدود کیا گیا، اس سے اختیارات واپس لیے گئے ہیں، بلکہ آپ دونوں فیصلے جو ہیں آپ کی نظر میں جسٹیفائی کرتے ہیں؟ جی بالکل جسٹیفائی کرتے ہیں. بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وائس چانسلرز کی تقرری کے حوالے سے اس میں اپنا بندہ کلچر تو ہونا ہی نہیں چاہیے. جی میرے پاس بھی اطلاعات موجود ہیں سلمان صاحب، بڑی دلچسپ اطلاعات ہے. مجھے پتا چلا کہ جب ابھی 6 یونیورسٹیوں کا تنازع چل رہا تھا تو اس میں جب آپس میں اختلاف ہوتا رہا، تقسیم کرنے کی بات کی گئی کہ تو پھر مجھے نہیں پتا، میں اپنے ٹیچرز کا، میں اپنے اساتذہ کرام کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ پھر پتہ ہے لے دے کیا ہوئی کہ جی سی کا وی سی جو ہے وہ سی ایم صاحب اپنا لگا لیں اور ایجوکیشن یونیورسٹی کا گورنر صاحب کو دے دیا جائے وہ اپنا بندہ لگا لیں. اس قسم کی تقسیم بھی ہوئی تھی. اور اس کے اثرات آپ کے پورے ایجوکیشن سسٹم پہ ہو رہے ہیں. اس کے اثرات، اس کا مطلب کہ جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں وہ بھی اس کے بعد سیاسی جماعتوں کی طرف یا سیاسی قیادتوں کی طرف دیکھیں گے. انفارچونیٹلی میں یہ کامنٹ کر رہا ہوں کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن ایک پروفیشنل یونیورسٹی ہے. میں اس ڈیٹیل پہ آتا ہوں، لیکن یہ ابھی سلمان غنی صاحب نے کہا جی وہ جسٹیفائی کرتے ہیں ان چیزوں کو. جو فیصلے ہوئے بالکل آئین کے مطابق، ضروریات کے مطابق ہوئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شہباز شریف نے، مسلم لیگ نون کے شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسہ سے کوئی اختیارات چھین لی ہوں. سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے. اس میں ایک بات چھوٹی سی میں دیکھیں، انہوں نے ایک آئینی راستہ اپنایا اور انہوں نے ترمیم جو ہے وہ سجیسٹ کی ہے صوبائی کیبنٹ میں. اس کی منظوری پنجاب اسمبلی نے دینی ہے. ابھی یہ منظوری ہونی ہے. جی کیبنٹ میں کون ہے؟ کیا وہ شہباز شریف سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ اسمبلی میں کون ہے؟ کیا وہ اختلاف کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا کہ اگر اسمبلی میں میں مانتا ہوں، لیکن خالد چوہدری صاحب بہتر جواب دے سکتے ہیں اس کا. جی خالد صاحب. دیکھیں جی، اس میں میرے لیے تو جو سب سے بڑی اس میں خبر ہے جی وہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے یہ جو اختیارات لیے ہیں سلمان تاسیس سے نہیں لیے، لطیف کھوسہ سے لیے ہیں. صحیح. یہ سب سے بڑی خبر ہے اس میں. جہاں تک یہ اختیارات لینے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ 64 سالوں میں جو خرابی پیدا ہوئی
وہ یہ ہوئی کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ کہا گیا تھا کہ 10 سال کے بعد صوبے جو ہیں ان کو میکسیمم پاور جو ہیں ان کو وہ ٹرانسفر ہو جائیں گی. تو وہ ٹرانسفر نہ ہونے سے ہی ہم آج اس نہج پہ پہنچے ہیں, اور اس کا نتیجہ ہم اس سے پہلے بھی جو پاکستان میں آج تک خاص طور پہ یہ ڈکٹیٹروں نے یہ جو تصور دیا تھا مضبوط مرکز کا, پاکستان کی تباہی اس مضبوط مرکز کی وجہ سے ہوئی, جس کا نتیجہ ہم نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے دیکھا. تو اس حوالے سے 18ویں ترمیم جو ہے وہ بہت زبردست ہے, بہت اچھی ہے. اس میں بھی کچھ ویکنیسز ہوں گی, لیکن جب سسٹم چلتا ہے تو جو کمزوریاں ہوتی ہیں, جو اس میں کوئی لوپ ہولز ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ جب ان پریکٹس کوئی نظام چلتا ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے چونکہ ویسے تو میری نظر میں پہلے بھی گورنر ایک سیریمونیل وہ اس کا وہ ہیڈ تھا, عہدہ ہے جی بالکل, اور کچھ نہیں ہے, وہ ایک سمپل ایک وفاق کا نمائندہ ہے. لیکن اس کی وجہ سے تنازعات پیدا ہوتے رہے, آپس میں کنفیوژن پیدا ہوتی رہی. جی یہاں پہ اب میں ایک بات اور کہوں گا کہ دیکھیں ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے وہ کسی ایک بندے کی ثوابدید پہ نہیں ہونا چاہیے, وہ چاہے گورنر ہو چاہے چیف منسٹر ہو, کیونکہ اس میں پھر وہ پسند ناپسند جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے. یہ میرا بندہ ہے, یہ دوسروں کا بندہ ہے. دیکھیں بطور ایک جرنلسٹ میں اس وقت آپ کے سامنے ایک تجزیہ کر رہا ہوں. اگر آپ مجھ پہ یہ لیبل لگائیں کہ جی یہ فلاں پارٹی کے ساتھ ہمدردی یا فلاں کے ساتھ نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے. ان کی جو اچھی بات ہوگی میں اس کو سراہوں گا, جو ان کی اچھی بات ہے میں اس کو سراہوں گا. تو اسی طرح اگر ایجوکیشن سسٹم میں وہ اسی ملک کے شہری ہیں, اگر کوئی اساتذہ کی کوئی ذہنی کسی سے وہ ایک لائکنگ ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میرا بندہ نہیں ہے. آپ اس کو پرکھیں کہ اس کی جو خالد صاحب بڑی سمپل سی میں یہاں پر ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ میں جو جج کرنا چاہ رہا تھا, اور میں خاص طور پہ سیاسی حالات کے حوالے سے جو آگے مجھے نظر آ رہا تھا, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ جو اختیارات کی واپسی ہوئی ہے, کیا پیپلز پارٹی کو اس سے کچھ تکلیف ہوگی؟ میں آپ ہی کی طرف آؤں گا, اس کا جواب بھی جاننا چاہوں گا, اور بہت سارے انتظامی معاملات ہیں جن کو میں نے ڈاکٹر سعید اختر صاحب سے بھی ڈسکس کرنا ہے. لیکن مجھے یہاں پر ایک بریک لینا, اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو یہی جانوں گا کہ کیا اس کے نتیجے میں تنازعات جو ہیں, اختیارات محدود ہونے سے تنازعات جو ہیں وہ لامحدود تو نہیں ہو جائیں گے, کوئی نیا پنڈورا باکس تو نہیں کھل جائے گا؟ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان محاذ رائے, اختلاف رائے, لڑائی جھگڑا جمہوریت کا حسن چلتا رہتا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں کوئی بڑی لڑائی تو نہیں شروع ہوگی؟ اختیارات جو آپس میں کم کیے گئے ہیں یہ تنازعات کو بڑھا تو نہیں دیں گے؟ بریک کے بعد